السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالد زہرانی سعودی عرب سے واقعہ بیان کرتا ہے، لیکن جو یہ واقعہ ہے بذات خود اس کا نہیں، بلکہ اس کے پاس ایک بندہ کام کرتا ہے جو ابھی بھی ہے انڈین، اس کا نام ہے احمد۔ شروع کرنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ خالد کہتا ہے کہ سن 2010 میں میرے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا، وہ ابھی 15 سال اس نے میرے پاس کام کیا، اور ویسے بھی وہ بوڑھا شخص تھا، تو اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل میں 2-4 دن رہا، تو کہتا ہے کہ بابا میں اب واپس انڈیا جاؤں گا، ابھی مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کی ٹکٹ وغیرہ سارا کچھ کیا، وہ چلا گیا۔ اس کے بدلے میں اب مجھے ایک بندہ چاہیے تھا۔ میں بندہ تلاش کرتا ہوں، آفس میں جاتا ہوں جہاں سے یہ لیبر وغیرہ ملتی ہے، تو آفس والوں نے مجھے بندے دکھائے، کافی بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے بندہ چاہیے تھا جس کو عربی آتی بھی ہو۔ خالد کہتا ہے کہ ایک میں نے بندہ دیکھا، وہ کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے تھوڑی سی بات چیت کی، کیا نام ہے تمہارا؟ کہتا ہے میرا نام احمد ہے، چلو میرے ساتھ کام۔ اس کا ایگریمنٹ کیا اور اس کو میں لے کے آ گیا۔ میرا وہاں پر کھجوروں کا باغ ہے، اور اس کے اندر مجلس بنائی ہوئی تھی جہاں پر میرے دوست وغیرہ آ کے بیٹھتے تھے، اور ایک کمرہ اس بندے کے لیے تھا جو بندہ وہاں پر رہتا ہے۔ کہتا ہے جو بندہ پہلے تھا وہ ہندو تھا، اب جو خالد احمد آیا یہ مسلم تھا اور مسلم ہے۔ کہتا احمد کی مجھے اتنی یہ چیز پسند آئی کہ احمد جو ہے ہر ٹائم اذکار کرتا رہتا تھا۔ اس کو دیکھو، یا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، یا وہ اذکار کر رہا ہوتا تھا، یا وہ کام کر رہا ہوتا تھا، یعنی 3 چیزوں کے علاوہ میں نے اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ وہ جو میرا باغ تھا اس کو اس نے اس قدر سنوارا کہ میں بھی جب جاتا تو میں خوش ہوتا کہ یار واقعی یہ بندہ جو مجھے ملا نا، کمال بندہ ہے۔ اور جو میری مجلس تھی جہاں پر ہم لوگ دوست آ کے بیٹھتے تھے، اس کو تو اس نے ایسے بنا دیا کہ جیسے کوئی پیلس ہو، اس قدر خوبصورت اس کو اس نے سنوارا۔ جو اس کا کمرہ تھا اس نے اس کے اندر ڈیکور کی ہوئی ہے خوبصورت، تو مجھے یہ بندہ بہت پسند ہو گیا، یعنی میرے دل پہ بھا گیا یہ بندہ۔ کام کرتے کرتے اس کو میرے پاس 5 سال ہو گئے، یعنی 2015۔ اب جو واقعہ بیان کر رہے احمد خالد، یہ سن 2015 کا واقعہ بیان کر رہے۔ کہتا ہے میرے دوست آئے، کبھی میرے ساتھ وہ آرمی میں ہوا کرتے تھے۔ میرا سٹی یعنی خالد رہنے والا ہے سعودی عرب کے شہر ابہا کا، اور جو اس کے دوست آئے یہ آئے تھے حفر الباطن سے۔ کہتا ہے ہم لوگ فارم پہ گئے، وہاں پر مجلس میں بیٹھے، یوں بس اپنا گانا بجانا پہلے وہ سامری، اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب 4 دوست مل کے بیٹھے ہوئے اور رات کا ٹائم، تو جنات کی بات نہ کریں ایسا نہیں ہوتا، تو ہم لوگ جنات کی باتیں کوئی وہ قصے بتا رہے تھے اپنے اپنے۔ اسی دوران احمد آیا، کہتا ہے بابا میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں؟ تو میرا ایک دوست ہنس کے کہتا ہے کہ ہندی کے ساتھ بھی کوئی جنات کا واقعہ پیش ہے؟ کہتا ہے ہاں میرے ساتھ آیا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھو سناؤ۔ کہتا ہے بابا 2006 میں ممبئی کا رہنے والا ہوں، تو میں بڑا اچھا کاریگر ہوں ڈیکور کا۔ وہاں پر ایک بزنس مین تھا جو کہ امریکہ میں رہتا تھا، وہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ کسی نے اس کو نمبر دیا میرے ساتھ اس کا رابطہ ہوا کہ میرا ولا ہے
اس کو مکمل تیار کرنا ہے، اور جتنے پیسے مانگو گے میں اتنے دوں گا، لیکن کام اچھا ہو اور جلدی سے جلدی کر دو۔ ٹھیک ہے، ملاقات کا ٹائم بتایا، اس نے کہا کہ فلانی جگہ کے اوپر وہ میرا ولا ہے۔ وہ ممبئی سے 50 کلومیٹر دور تھا۔ خالد کہتا ہے کہ جب یہ ہمیں واقعہ سنا رہا تھا نا، تو اس کے چہرے کے اوپر روب تھا، یعنی خوف تھا۔ تو ہمیں بھی تجسس ہوا کہ اس کا واقعہ کتنا خوفناک ہے، جو بھی بیچارہ شروع ہی کیا اور یہ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کہتا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی جگہ کے اوپر میں گیا، مجھے اس علاقے کا کچھ پتہ بھی تھا، تو جب میں گیا مجھے وہ مالک ملا، اندر لے کے گیا، مجھے ولا دکھایا۔ ولا دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ کافی سالوں سے یہاں پر رہائش نہیں، کوئی رہ نہیں رہا، لیکن اس سے پہلے کوئی رہ رہا تھا، یعنی پہلے رہ رہا تھا پھر چھوڑ دیا کافی سالوں کے بعد۔ تو ممکن ہے کہ یہ امریکہ جب جانے سے پہلے یہ یہیں رہتا تھا، امریکہ گیا ہے، کافی سال وہاں لگائے ہیں اور واپس آیا، اب اس کو مکمل تیار کروا رہا ہے۔ بجلی پانی سب کچھ وہاں تھا۔ کہتے میں اس کو کوٹیشن دینی تھی، میں 1 بائی 1 کمرہ، واش روم، کچن، A to Z میں اس کا اوپر نیچے سارا معائنہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کے لیے سامان لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا تم مکمل اس کا کوٹیشن بناؤ، کیا کیا تمہیں سامان چاہیے، کیا کیا نہیں، کتنے پیسے ہیں، اور میرے آفس میں آؤ، انشاءاللہ تمہیں پیسے ملیں گے۔ خیر وہ چلا گیا، میں نے سارا حساب کتاب نکالا، لکھا اپنی مزدوری کتنی بنے گی میری، کتنی، یعنی ٹوٹل سامان کا میں حساب لگا کے تو اس کے آفس میں گیا۔ تو یہ مجھے دیکھ کے مسکرایا، ہاں مکمل سامان، ہاں جی میں نے لکھ لیا، اوکے کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ اتنا یہ سامان، یہ سامان لگے گا، اس کے اتنے پیسے لگیں گے، اور یہ میری مزدوری۔ کہتا اس نے چیک نکالا، ٹوٹل اماؤنٹ یعنی ایڈوانس میں اس نے مجھے ساری پیمنٹ کر دی۔ یہ لو، اور ایک بات سنو، اگر تم اس کو 2 مہینے سے پہلے کر دو تو تمہاری مزدوری جتنی تم نے ابھی لکھی ہے اس سے آدھی اور دوں گا، اگر تم 2 مہینے سے پہلے کر دو، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں اس کو مکمل تیار کر کے تو شادی کرنی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، احمد کہتا ہے میں وہاں سے نکلا، بازار گیا، سارا سامان خریدا ایک ہی ساتھ، کیونکہ پیسے مجھے ٹوٹل مل چکے تھے۔ میں نے سارا سامان جو لکھا ہوا تھا وہ میں نے لیا، بازار سے گاڑی کے اوپر لدوایا اور سیدھا ولے میں۔ لیبر جو تھی اس کو میں نے جہاں جو سامان لگنا تھا وہ اسی حساب سے اتروا کے تو اوپر نیچے کمروں میں 1 بائی 1 رکھوا دیا۔ چلے گئے۔ اب میں نے کہا کہ سامان ادھر ہے لیکن بندہ کوئی نہیں، یہاں رہتا بھی کوئی نہیں، آس پاس کوئی بستی بھی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں واپس ممبئی جاؤں اور پیچھے سے کوئی سامان چوری کر لے، سامان بھی قیمتی ہے۔ تو میں یہیں رکتا ہوں، کل صبح مارکیٹ جاؤں گا اور جتنی مجھے لیبر چاہیے اسی حساب سے میں بندے لے کے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے بازار گیا، کھانا وغیرہ لے کے آتا ہوں۔ ابھی اس ٹائم مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، یعنی اندھیرا پڑ چکا تھا جب میں وہاں سے گیا بازار کھانا لانے کے لیے۔ میں بازار گیا، کھانا لیا، اپنے لیے بستر وغیرہ بھی لیا اور واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو ایک چیز دیکھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب میں گیا تھا تب میں ساری لائٹیں آن کر کے گیا تھا، تاکہ اگر کوئی آئے تو اس کو پتہ یہاں پر کوئی رہ رہا ہے، تو کم سے کم چور جو ہوں گے وہ اندر نہ آئے لائٹیں دیکھ کے۔ تو میں جلدی سے گیا، میں نے لائٹیں آن کی اور ایک دفعہ سارا چکر بھی لگا لیا، کوئی تھا تو نہیں جس نے لائٹیں بند کر دی، کوئی نہیں۔ میں
بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا کے تو وہ پیپر نکالتا ہوں، سارا حساب کتاب دیکھتا ہوں کہ سامان تو میں نے سارا لے لیا، اب یہ اتنے پیسے ادھر لگ گئے، اتنے باقی ہیں، یہ میرے ہیں، وغیرہ وغیرہ، میں مکمل حساب کر رہا ہوں۔ کہتے میں حساب کر رہا ہوں، مجھے اوپر سے چلنے کی آواز آتی، میں اوپر کون ہے؟ اوپر ضرور چور ہے جس نے یہ لائٹ بند کی تھی۔ اس وقت ٹائم رات کے 9 بج چکے تھے۔ کہتے میں ادھر ادھر دیکھا، مجھے ایک پائپ ملا لوہے کا، میں نے وہ پکڑا اور سیدھا اوپر کون ہے؟ کہتے اوپر گیا تو لائٹیں اوپر کی بھی بند تھی، میں جلا کے گیا تھا لیکن بند اوپر کی بھی تھی۔ میں نے 1 بائی 1 کمروں کی لائٹ آن کی اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوں۔ کہتا ہے کمرے بہت بڑے کمرے تھے، اور اس کا نقشہ ایسے تھا کہ ہال سے 2 سیڑھیاں اوپر جاتی تھی، کیونکہ وہ ولا بہت بڑا تھا، 2 سیڑھیاں جاتی تھی، ایک رائٹ سائڈ سے ایک لیفٹ سائڈ سے۔ میں اوپر گیا 1 بائی 1 اس کو لائٹ آن کی، کمرے دیکھ رہا ہوں، بڑا کمرہ، میں اس میں گیا ہوں، میں نے لائٹ آن کی، دیکھ رہا ہوں اور آواز بھی دے رہا ہوں، کوئی ہے؟ کہتے ہیں اسی دوران مجھے میرے پیچھے قدموں کی آواز آئی، تو میں جلدی سے پیچھے مڑ کے دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی اور واضح آواز تھی۔ لائٹ اس کی آنی چھوڑی، دوسرے کمرے میں گیا ہوں، وہ بھی بڑا کمرہ تھا، اس کی لائٹ آن کی، دیکھا کوئی نہیں۔ جب میں مڑا کہ اس سے ساتھ والے کمرے میں جاتا ہوں، پھر مجھے ایک دفعہ پیچھے چلنے کی آواز آئی، پھر میں نے گھوم کے جلدی سے پیچھے دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ خالد کہتے ہیں جب یہ چیزیں بتا رہا تھا، اس کا جو فیس ہے نا، اس کا منہ، رونگٹے کھڑے تھے اس کے، یعنی بہت ڈرا ہوا تھا اپنا واقعہ بتاتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کوئی نہیں، اسی دوران مجھے ساتھ والے کمرے کی بٹن کی آواز آئی کہ بٹن لائٹ بند ہو گئی، تو میں جلدی سے اس کمرے میں گیا، جا کے لائٹ آن کی، جو میں جلدی چھوڑ کے بھی آیا تھا ساتھ والے کمرے میں۔ پھر میں نے آواز دی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ مجھے لگا کہ مجھے کوئی تنگ کر رہے، ڈرا رہے لائٹ بند کر کے، تو میں آوازیں دیتا ہوں۔ خیر میں دوسری طرف جاتا ہوں، باقی کمرے چیک کرتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ واش روم کا دروازہ بند ہے، جبکہ میں نے سارے دروازے کھولے تھے۔ جب میں چیکنگ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو اب یہ واش روم کا دروازہ بند ہے، اور واش روم کے دروازے کے قریب جاتا ہوں تو مجھے اندر سے پانی کی آواز آتی ہے کہ پانی کوئی نہا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ چور ہے تو چور نہائے، یہاں چوری کرنے کے لیے آئے گا یا نہائے گا؟ اور مجھے باتیں کرنے کی آواز آتی ہے، آواز واضح نہیں تھی، بس جیسے کہ سرگوشی کر رہے، ہلکی ہلکی، بندہ تھا، یعنی آواز مردانہ تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کوئی ہے؟ مگر اندر سے مجھے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ جو لوہے کا پائپ پکڑا ہوا تھا وہ لے کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ اب کوئی نکلنے کا ویٹ کرتا ہوں، جب تک نکلے گا پھر دیکھتا ہوں کون ہے۔ پھر وہ پانی کی آواز اور وہ باتیں کرنے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے کہا اب کوئی نکلے گا۔ کہتا ہے دروازہ کھلا، لیکن وہاں سے کوئی شخص نہیں نکلا، بلکہ ایک شیڈ تھی، سایہ تھا، جو مجھ سے تیزی سے گزر گیا۔ لیکن جب وہ میرے قریب سے گزرا، شدید قسم کی گرمی میں نے فیل کی۔ تو اس مقام کے اوپر احمد کہتا ہے خالد کو، بابا اس وقت میں مسلم نہیں تھا۔ کہتا ہے ہم حیران ہوا کہ یہ احمد جو ہر ٹائم ذکر و اذکار کرتے کبھی غیر مسلم تھا، تو ہمیں اور تجسس ہوا اس کی باتیں سننے کا۔ تو کہا کہ احمد تم پہلے کیا تھے؟ کہا کہ بابا میں پہلے ہندو تھا۔
اچھا چلو سناؤ. کہتا ہے میں جب وہ ہوا میرے قریب سے گزر گئی، ہیٹ فیل کی میں نے، تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سارا دیکھ لیا، کوئی نہیں، تو میں نیچے جاتا ہوں. جس سیڑھی سے آیا تھا میں اس سیڑھی سے نہیں جا رہا، دوسری سیڑھی سے میں نیچے جا رہا ہوں. کہتا ہے کہ میں نیچے اتر رہا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جس نے لال کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ اوپر کو آ رہی ہے. تو یہ چیز دیکھ کے تو میں بالکل سہم گیا کہ یہ عورت کدھر سے آئی، اور اس قدر خوبصورت عورت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. کہتا ہے وہ اوپر چڑھتی بھی آئی، میرے قریب سے گئی، کچھ بھی نہیں بولی، نہ میری طرف دیکھا، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور تھوڑی سی اوپر گئی، میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی. کہتا ہے یہ منظر میں دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا تھا. تو کہتے میں جلدی اپنے بستر پہ آ گیا. میں سوتا ہوں، ان چیزوں میں نہیں پڑوں گا، سوتا ہوں، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا. کہتے میں آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا، اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یار وہ عورت کون تھی، غائب کیسے ہو گئی. تو کہتا ہے کہ مجھے میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، تو مجھے باہر سے کافی لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز شروع ہو، کہ جیسے باہر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہیں، کوئی پارٹی ہے، شور بھی آ رہا ہے، بچے بھی ہیں، عورتوں کی، مردوں کی. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ باہر کون ہے. تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو ایک شخص میرے قدموں کے پاس کھڑا تھا. میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا. کہتا ہے نارین. میں نے کہا ہاں میں نارین ہوں. کہتا ہے ہماری پارٹی میں آؤ. میں نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں، انکار نہیں کروں، آپ ہماری پارٹی میں آؤ. تو کہتا ہے اس شخص نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا. میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہاتھ چھڑوا لوں، لیکن نہیں چھڑوا پاتا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ کیسے چلتا جا رہا ہوں. کہتا ہے باہر نکلے، ہال میں جو ویران ولا پڑا ہوا ہے کافی سالوں سے، وہاں پر قالین بچھے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں کمروں میں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد. ایسی عورتیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ وہ ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت عورت تھی. میں بڑی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کدھر سے آ گئے لوگ. تو وہ پارٹی تھی. کہتا ہے اس نے مجھے لیا اور سیدھا اوپر کے کمروں میں بھی ویسے ہی اتنی لائٹنگ ہو رہی ہے، اور قالین بچھے ہوئے ہیں سرخ کلر کے، اور عورتیں. تو وہ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے کے گیا جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. کہتا ہے کہ نارین بیٹھو، کھانا کھاؤ. کہتا ہے وہ بھی کھا رہے تھے، میرے لیے کھانا لے کے آئے. تو میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن میرے اندر کچھ نہیں جاتا، ایسے جیسے میں بس. کہتے میں حیران تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے، اور کھانا بھی میرے منہ میں نہیں جا رہا. وہاں عورتیں ڈانس کر رہی تھیں. ان کا ڈانس کرنے کا طریقہ، وہ اس قدر تیزی سے وہ ہلتی تھی، کمر ہلاتی تھی یا خود ہلتی تھی، کہ ایسا ہوا کہ ان کا جسم آگے ہے، سر پیچھے رہ جاتا تھا. جب میں یہ دیکھا تو میں اٹھ گیا. اٹھ کے تو میں بھاگتا ہوں. وہاں پر اندھیرا ہے، کوئی وہ جو قالین والین کچھ بھی نہیں. تو میں سپیڈ سے بھاگا. جو ہی میں کمرے سے باہر نکلا، مجھے پیچھے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، عورتیں چیخیں مار رہی ہیں. ایسی چیخیں میں نے زندگی میں نہیں سنی، ایسی خوفناک ان کی آوازیں تھی. چیخیں. پیچھے دیکھا تو ایک عورت بھاگتی ہوئی میرے پیچھے آ رہی. جب میں بھاگا تو میرا پیر جو ہے وہ سیڑھی سے پھسلا، میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا. مجھے نہیں پتا پھر میں کہا. جب مجھے ہوش آئی تو دیکھا اندھیرا ہے. میں اٹھ رہا ہوں اور ایسے ٹٹول رہا ہوں، دیوار کدھر ہے کہ لائٹ میں آن کروں کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو کہتا ہے کہ میں نے کسی کا ہاتھ فیل کیا، کہ کسی کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے. تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ٹٹولتے نظر تو بالکل نہیں آ رہا. میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اس کے سینے کا ایسے تھا فیلنگ جیسے کہ مگرمچھ کی کمر کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا ہو، ایسا. اس کی اچانک آنکھیں کھلی، آنکھیں سرخ لال، اتنی بڑی آنکھیں. تو میں دیوار ٹٹولتے بٹن آن کیا، لائٹ آن کی.
جو ہی میں نے لائٹ آن کی، میرے سامنے ایک عورت کھڑی ہے، اس قدر بد شکل کہ میں زور سے چیخ ماری. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں بالکل ننگا ہوں، میرے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں جسم کے اوپر. میں ڈر کے جب کیا، منہ کھولا تو وہ غائب ہو گئی میرے چلانے سے. لیکن اسی دوران میں نے ایسا فیل کیا جیسے کوئی ہوا میرے اندر چلی گئی. میں اس قدر ڈرا، میں اپنی وہیں قدموں کے اوپر گر گیا بے ہوش. مجھے ہوش کب آئی؟ جب سورج میرے اوپر پڑا اور میں کہاں ہوں؟ ولے کے باہر صحن میں گرا ہوا ہوں. میں وہاں سے اٹھا، چیخیں مارتا ہوا بھاگتا جا رہا ہوں اور ننگا بالکل. تو جب بستی کسی میں گیا تو چیخیں مار رہا ہوں، وہ گھر میں میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ گھر میں میرے ساتھ یہ. تو لوگوں نے مجھے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ پاگل یہاں ہمارے گاؤں میں ننگا آ گیا. پولیس مجھے لے گئی تو میں وہاں پر بھی چیخیں مار رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا. تو انہوں نے کیا کیا، بجائے میری بات سننے کے مجھے مینٹل ہاسپٹل میں لے کے وہاں چھوڑ دیا. میرے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح. میں ان کو بتا رہا ہوں لیکن میری نہ تو کوئی بات کے اوپر یقین کرتا اور میں چیختا تھا. میں ہوش کھو بیٹھا ہوا تھا. جو میں نے منظر وہ عورت کی شکل دیکھی. 1 مہینہ تک میں اس ہاسپٹل میں رہا. میرے گھر والے بھی آئے، سارا پتہ پوتا پوچھ کے میرے گھر والے بھی آئے. تو انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ یہ پاگل تو نہیں تھا لیکن یہ ابھی پاگل ہو گیا. یعنی ان لوگوں نے بھی جو مجھ سے باتیں سنی، میں ان کو بھی بتایا کہ ولے میں میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا. میرا ابا میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھے وہاں چھوڑ کے چلا گیا. تو ہاسپٹل والوں نے مجھے کچھ دن اور رکھا اور چھوڑ دیا. اب میں اپنے گاؤں میں واپس آتا ہوں، اپنے علاقے میں. تو بچے میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، نارین پاگل، نارین پاگل، پاگل پاگل، نارین پاگل، ایسے کچھ پتھر بھی مارتے ہیں. اپنے گھر میں گیا تو وہ بھی مجھے پاگلوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اب یہ پہلی رات تھی میرے گھر میں. میں رات کو جب سویا تو میری آنکھ ادھر کھلتی ہے کہ میں کسی تہ خانے کے اندر ہوں. اور یہ وہی چڑیل، وہی بد شکل جو عورت تھی وہاں پر، وہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے. تو ایک کمرے میں لے کے گئی، وہاں پر آگ تھی. تو ہم لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو میں وہاں پر سجدے میں گر گیا اور کہہ رہا ہوں کہ بھگوان مجھے بچا لو، بھگوان مجھے بچا لو. اس عورت نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا، مجھے اتنا مارا، میں چیخیں مارتا ہوں لیکن کوئی وہاں پر تھا ہی نہیں. تو پھر میں صبح اپنے گھر آیا. میرے جسم کے اوپر نشان تھے مارنے کے، اور وہ میرے جسم کے اوپر کچھ لکھائی بھی تھی. وہ کس زبان کی لکھائی ہے کوئی پتہ نہیں. کہتے پھر میرے گھر والے مجھے باندھ دیتے تھے سنگلوں کے ساتھ کہ یہ پاگل ہے، یہ رات کو کہیں خود ہی چلا گیا. وہ پھر نہیں مار رہے کہ مجھے کوئی لے کے گیا، وہی بد شکل عورت چڑیل مجھے لے کے گئی. ہنستے ہیں میری باتوں پہ. تو وہ مجھے باندھ دیتے تھے. اب میں جب بھی سوتا ہوں وہ عورت مجھے اتنا مارتی ہے کہ میں چیخیں مارتا ہوں لیکن میری چیخوں کی آواز گھر والوں کو نہیں جاتی. ایک دن ان لوگوں نے مجھے نہیں باندھا ہوا تھا، میں سویا، وہ عورت مجھے پھر لے کے گئی. جب بھی وہ مجھے لے کے جاتی تھی، لے کے کسی ویرانے میں جاتی تھی. میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے لے کے جا رہی ہے. سارے گھر والے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرا ماں باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی میری طرف، میں ان کے قریب سے، وہ مجھے لے کے جا رہی. وہ میری طرف دیکھ کے تو بڑے خوفناک طریقے سے مسکرا رہی. پھر اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا. میں سو نہیں پاتا تھا کیونکہ میں جب بھی سوتا تھا وہ مجھے لے جاتی تھی. کہتا ہے پھر مجھے گھر والوں نے بھی نکال دیا کہ یہ پاگل ہو گیا، اب اس کی سیوا کریں گے. تو کہتا ہے میں ایسے ممبئی کی سڑکوں پہ گھومتا رہتا تھا.
ایک دن گاڑی لگی تھی، وہ کوئی سامان تھا جانوروں کا لے کے جا رہی، میں اس پر بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا کہ میں اس میں کیوں بیٹھ گیا، اور ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں چلا کہ پیچھے کوئی بندہ بیٹھ گیا. نہ مجھے یہ پتا ہے کہ گاڑی نے جانا کدھر ہے، بس میں بیٹھ گیا. وہ گاڑی مجھے ممبئی سے دلی لے آئی. اب دلی کی سڑکوں کے اوپر بھی بچے مجھے پتھر مارتے تھے کیونکہ میں چیختا رہتا تھا. جب میں سوتا تھا وہ مجھے مارتی تھی، میں چیختا رہتا تھا. تو لوگ مجھے پاگل ہی پاگل، ہر طرف پاگل ہی پاگل کہتے تھے. یہاں تک کہ میں کسی عورت کو دیکھتا تھا، عام انسان ہی عورت کو دیکھتا تھا تو میں چیخیں مارنا شروع کرتا تھا کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. کہتے ہیں ایسے وقت گزرتا گیا. میری حالت وہ نہیں جو میں کبھی تھا. لمبے لمبے بال، سر کے نہ نہایا ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے. سردیاں آ گئیں اور شدید سردی. میں روڈ کے اوپر ہی سوتا تھا. کچھ لوگ کھانے کو دے دیتے تھے، وہی میں کھا لیتا تھا. تو ایسا اسی گلی کے کچھ لوگ مجھے جاننے لگ گئے کہ یہ یہیں رہتا ہے. تو کہتے تھے کہ یہ تو باتیں بھی اچھی کرتا ہے. پھر چیخیں بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں. میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ، وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ تجھے کون سی عورت کہاں اٹھا کے لے جاتی. کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنا علاج کروا لیتے. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، میرا علاج کون کیسے کرے گا. کہتے بہرحال میں ہاسپٹل چلا گیا. وہ اس روڈ کے اوپر کافی ہاسپٹل تھے، کبھی نہ کبھی کوئی میری مدد کر دے گا. اب میرا گزر بسر صرف لوگوں سے بھیک مانگ کے تو وہی ہوتا تھا. یعنی پیسے کی بھی بھیک نہیں، کوئی کھانے کے لیے دے دیتا تھا، میں وہ کھاتا تھا، اور تو مجھے کوئی چیز چاہیے نہیں تھی. کہتا ہے ایک دن کیا ہوا، ایک گاڑی آئی، اس میں سے ایک بوڑھا شخص اترا. جیکٹ اس نے پہنی ہوئی، سفید اس کی داڑھی ہے، اس کے ساتھ بیٹا بھی تھا. ان کے حلیے سے مجھے لگا کہ یہ بندے عرب سے آئے ہیں. میں بیٹھ کے ان کو یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڈھے نے جیب سے پیسے نکالے، اپنے بیٹے کو دیے، اور وہاں کافی مانگنے والے تھے، ان میں وہ پیسے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیے. تو وہ بڈھے کی نظر میری طرف پڑی تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ پیسے لو، وہ اس بندے کو بھی دے کے آؤ. تو وہ آیا، اس نے مجھے پیسے دی. اس نے میری حالت دیکھی کہ یہ کانپ رہا ہے. اس بیچارے نے اپنی جیکٹ اتاری اور مجھے دے دی کہ یہ پہن لو. تو میں ہاتھ جوڑ کے اس کو شکریہ بولتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا نہیں کرو، اشکر اللہ. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ویسے وہ اردو بولتا تھا، لیکن یہ اشکر اللہ کا مجھے بالکل بھی نہیں پتا یہ کیا ہے. تو میں اس کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، اشکر اللہ. تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا. وہ کچھ دن بعد چکر لگاتے تھے یہاں پر. وہ اپنے باپ کو لے کے ہاسپٹل جاتا تھا، وہ لڑکا، وہ جو بڈھا شخص تھا اس کو. تو جب بھی آتا وہ مجھ سے ملتا تو مجھے کوئی کھانے کی چیز دیتا، مجھے پیسے دیتا. تو میں اس کو آگے سے یہ کہتا اشکر اللہ، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ للہ جو ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ شکریہ میرے باپ کا ادا کرو. تو جب وہ ہاسپٹل سے واپس آئے تو میں اس کے باپ کے آگے گیا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اشکر اللہ. تو وہ ہنسا. وہ بڈھے کو اردو نہیں آتی تھی، وہ عربی میں کچھ بولتا تھا. تو میں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا، اسے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے. تو کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا نہیں کرو، تم اس کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں کھانا دیا، جس اللہ نے ہمیں تمہارے لیے بھیجا، اس اللہ کا شکر کرو. کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ، کیونکہ میں ہندو تھا، اور ہمیں کون سا اللہ کھانا دیتا ہے، ہمیں تو بھگوان دیتا ہے. تو میں کافی حیران ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ ان کا آخری دن تھا.
تو وہ احمد جو لڑکا ہے اس لڑکے کا نام احمد تھا، وہ جو بڈھے شخص کا بیٹا تھا اس کا نام احمد تھا۔ تو وہ احمد آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ مجھ سے آخری دفعہ مل کے جا رہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا اشکر للہ، کہتے ہیں نارین تم تم کون سے مذہب سے ہو؟ تو میں نے کہا میں ہندو ہوں۔ کہتے مسلم نہیں؟ کہتا نہیں میں ہندو ہوں۔ تو بس اس نے یہ پوچھا، مسکرا کے وہ چلا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو دیکھ کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ یار یہ لوگ آتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اب یہ جو اشکر للہ ہے، یہ اس کو لے کے میں بیٹھ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو کہتے ایک دن نا میں نے ایک بندے کو دیکھا جو انڈین مسلم تھا، داڑھی واڑی اس نے رکھی ہوئی تھی، ٹوپی پہنی ہوئی، تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا، وہ مجھے سمجھا کہ یہ مانگنے کے لیے، اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ تو میں نے کہا اشکر للہ، تو وہ چونکا ایک دم پیچھے، کیا کہا؟ میں نے کہا اشکر للہ۔ کہتے ہیں تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا نارین۔ تم ہندو ہو؟ ہاں۔ تمہیں یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ کہتا ہے یہ ایک لڑکا تھا احمد، اس نے مجھے سکھایا، لیکن میں آپ سے یہی پوچھنے آیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے لے کے ایک مرکز میں چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کافی لوگ ہیں جن کو وہ چیزیں سکھا رہے ہیں، یعنی وہ ہندو تھے جو مسلمان ہوئے، ان کو وہ چیزیں سکھا رہے تھے۔ 9 مہینے کے بعد جو یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اور آج تک اس شخص کے آنے تک مجھے 9 مہینے ہوئے تھے۔ 9 مہینے بعد میں نہایا، کپڑے بدلے، تو اس نے کہا اپنا کیا تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو اور تم ایسا کیوں تھے؟ تو کہتا ہے میں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ نارین دیکھو، وہ عرب سے آئے تھے، تو وہ تجھے کہہ رہے تھے کہ تو ہمارا شکریہ ادا نہ کر، تو اس رب کا شکر ادا کر کہ جو کھانا اصل میں وہ دیتا ہے، ہم بھی تو ننگے ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تو کہا کر الحمدللہ، الحمدللہ کہا کر کے تو سیدھا اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو کہا کر الحمدللہ۔ کہتا ہے میں یہ الحمدللہ پڑھتا تھا۔ اب یہ میرا پہلی رات تھی کہ میں اس مرکز میں ہوں، تبلیغی مرکز میں، وہاں پر انہوں نے مجھے کمرہ بھی دیا، سونے کے لیے جگہ بھی دی۔ یہ پہلی رات تھی کہ جب میں سویا تو وہ بد شکل چڑیل میرے سامنے آئی، لیکن اس دفعہ بجائے کہ میں اس کو دیکھ کے ڈرتا، میں اپنے آپ کو قوی محسوس کر رہا ہوں، بہادر، اور اس کو کمزور فیل کر رہا ہوں۔ تو میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، الحمدللہ، اشکر للہ۔ تو وہ مجھ سے چیخیں مار کے چلی گئی۔ میں اٹھ گیا، میں بہت رویا، کیونکہ یہ پہلی رات تھی 9 مہینے کے بعد کہ میں کچھ لمحے کے لیے سو گیا اور اس نے مجھے نہیں مارا۔ میں رو رہا تھا تو یہی بندہ جو مجھے لے کے آیا تھا، یہ آیا، کہتا ہے نارین کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا یار وہ چڑیل آئی تھی۔ تو اب میں نے اسے کہا ہے کہ الحمدللہ، اشکر للہ، لیکن وہ مجھ سے ڈر کے بھاگ گئی۔ تب مجھے پتا چلا اس بندے کے منہ سے کہ بھئی جو مومن بندہ ہے، مسلم، اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے جو اذکار کرتا ہے۔ تو میں بڑا رویا، میں نے کہا مجھے مسلمان ہونا ہے۔ تو کہتا ہے انہوں نے پڑھایا کلمہ، کہتا ہے میں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہتا ہے جب میں نے یہ کلمات پڑھے، پوری اس مرکز میں لوگوں نے تکبیر کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بڑا رویا، بہت رویا کہ میں
مسلمان ہوتا ہوں، میں یہ کلمات پڑھوں گا، مجھے یہ چڑیل نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کہتے اب انہوں نے مجھے اذکار یاد کروانے شروع کیے کہ تم جو ہے یہ اذکار پڑھو، تم یہ اذکار پڑھو۔ کہتے ہیں اب مجھے یہاں پر رہتے ہوئے، مسلمان ہوئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، اور مجھے کچھ آیات بھی یاد تھیں، اذکار بھی مجھے کافی یاد تھے، اور میں بالکل چینج ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ وہ چڑیل، میں سو رہا ہوں، وہ آئی، اس دفعہ جب وہ آئی تو مجھے اور بھی اذکار آتے تھے، میں وہ پڑھ رہا ہوں، میں نے محسوس کیا کہ وہ جل رہی ہے، میں ذکر کرتا ہوں وہ جلتی ہے، چیخیں مارتی ہے، وہی چیخیں جو میں نے پہلی رات اس ویلے میں سنی تھی جب میں بھاگا تھا وہاں سے، ویسے اس نے چیخیں ماری اور غائب۔ اس کے بعد آج کے دن تک وہ میرے سامنے نہیں آئی، الحمدللہ۔ کہتا ہے میں نے مرکز والے کو کہا کہ میں نے گھر جانا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لیکن احتیاط سے۔ کہتا ہے میں گھر آیا اپنی گلی میں تو بچے مجھے کہہ رہے ہیں نارین پاگل، نارین پاگل، نارین پاگل آ گیا۔ میں اپنے گھر گیا تو میرے گھر والوں نے مجھے دیکھا اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس دوران میں وہاں پر رہا، تقریباً 11 مہینے ہو گئے، میرے پیچھے کوئی نہیں آیا، کسی نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی خبر نکالی ہو کہ ہمارا بندہ غائب ہے۔ تو ابا میرا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں نے کہا ابا کہتے تو کیسے ٹھیک ہوا؟ میں نے کہا ابا میں نے اسلام قبول کر لیے۔ کہتے بس یہ الفاظ میرے کہنے تھے کہ ابا میرا غضبناک، نکل یہاں سے، نکل یہاں سے، ورنہ تجھے ابھی میں مرواؤں گا۔ میری بہنیں، میرے بھائی مجھے دھکے دے کے نکال رہے ہیں، نکل جا اب، اگر تو یہاں پر نظر آیا تو ہم لوگ RSS کو بول کے تجھے مروا دیں گے۔ وہاں پر شیو سینا اور RSS کہتا ہے کہ یہ اگر ان کو شکایت کر دو کہ یہاں پر اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کو اٹھا کے تو مار دیتے تھے، یا کہتے تھے واپس ہندو ہو جائے، نہیں ہوگا تو وہ مار دیں گے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے بڑا دکھی انداز سے کہ یہی گھر والے جو میرے اوپر مرا کرتے تھے، میں ان کے لیے کیا کیا کرتا تھا، اسلام قبول کیا ہے تو یہ میری جان کے دشمن ہو گئے۔ کہتے میں وہاں سے نکلا، واپس مرکز میں آ گیا دلی میں، تو اس شخص کو میں نے کہا کہ یار میں ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ احمد تم ایک کام کرو، اب نارین کا نام جب یہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس کا نام احمد رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا میرا نام وہی رکھو جس نے مجھے وہ پہلا کلمہ سکھایا تھا، اشکر للہ، او یمنی احمد کا۔ کہتا ہے کہ وہ مجھے اس نے کہا کہ احمد تم نہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ تجھے مار دیں گے۔ کہتے میں کہاں چلا جاؤں؟ کہتے تم مدینہ منورہ چلے جاؤ اپنے نبی کے پاس۔ تو کہتے میں کیسے جاؤں گا؟ کہتے انشاءاللہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کہتا ہے انہوں نے پیسے جمع کیے، جو میرے پیپر وغیرہ بننے تھے، میرے نام چینج ہو کے سارا کچھ ان لوگوں نے وہ کیا، اور میں سعودی عرب آ گیا۔ اب مجھے یہاں آئے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں، تو ایسے ہی آفس میں بیٹھا ہوا تھا کام کے لیے، اور تم مجھے مل گئے اور تم مجھے لے کے آئے یہاں سے۔ خالد کہتا ہے کہ ہم لوگ اس کی باتیں سن کے تو رو رہے تھے، تو جب اس نے کہا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو خالد کہتا ہے کہ ایک حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ 5 سال سے میرے پاس ہے، اس نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں، یہ بالکل اکیلا تھا، تو کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا۔ آج پتا چلا کہ یہ بیچارہ ایسا کیوں تھا۔ کہتے ہیں ہم لوگ رو رہے تھے، میرے سارے دوست بھی رو رہے تھے، تو اٹھ کے تو ہم نے اس کو گلے سے لگایا، اس کو پیار دیا، کہا کہ احمد تم ہماری فیملی کا حصہ ہو، تم بالکل بھی کسی چیز کی پریشان نہیں ہونا۔ کہتا ہے میرے دوستوں نے، میں نے بھی پیسے نکال کے اس کو دیے، تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں، بلکہ جو تمہارے بھائی ہند میں ہیں مسلمان،
ان کو بھیجو، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، جیسے میری ان لوگوں نے مدد کی. مجھے ان کی ضرورت نہیں، ان کو بھیجو. اور وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام نہیں سمجھتے، تم لوگ کوئی ایسا کام کرو کہ وہاں لوگ اسلام کو سمجھیں. کہتا ہے خالد، کہتا ہے کہ میں نے پھر اس دن سے کیا کیا کہ وہاں تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کوئی انڈین مسلم فیملی ہو، ان کی کوئی لڑکی ہو تو اس کی شادی کروائیں. کہتا ہے اس کی شادی کروائی، اس کا ایک بچہ ہوا، سب سے پہلا بیٹا، اس نے اس کا نام اپنے نبی کے نام سے محمد رکھا. خالد کہتا ہے آج بھی احمد میرے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ بہت خوش ہے. اس دن سے احمد کو میں نے ایسے ساتھ رکھا ہے کہ جیسے وہ میرا بھائی ہے، میرے فیملی کا حصہ ہے. اس کو کبھی بھی ہم لوگوں نے پھر اکیلا نہیں چھوڑا. دوستو، یہ واقعہ جتنا لمبا میں نے پڑھا، اس آگے جو میں واقعہ سنا تو اس میں سے میں کچھ چیزیں حذف کر دیتا ہوں، لیکن یہ واقعے میں سے میں نے ایک چیز بھی حذف نہیں کی، پوری سنائی. کیونکہ اس قدر یہ میرے دل کو لگا، اس قدر یہ میرے دل کو لگا کہ میرے بھی آنسو نہیں رکے جب میں یہ سن رہا تھا اسے. آخر میں دوستو، واقعہ پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.